أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے پر تیار ہے؟ جو اس ویڈیو کو سمجھ گیا اسے علاج کے لیے نہ کسی نسخے، نہ کسی وٹامن، نہ اینٹی بائیوٹک، نہ منرل، نہ کسی فیڈ سپلیمنٹ، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ ایک اسپیشلسٹ حکیم ہوگا۔ آج کا ٹاپک ہے نظام زندگی اور نظام صحت، مسائل اور ان کا حل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور زمین اور زندگی ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت تشکیل دی ہے۔ نظام شمسی کا سورج اسے ریگولیٹ کر رہا ہے۔ اس رنگا رنگ دنیا کی ہر چیز اس نظام کو قائم رکھنے میں مدد کر رہی ہے۔ اس دنیا کا نظام لینے اور دینے کے عمل سے وابستہ ہے۔ انگلش میں ہم اسے گیو اینڈ ٹیک کا نام دے سکتے ہیں۔ اپنا جسمانی نظام چلانے اور درست رکھنے کے لیے انسانی جسم کو 6 اقسام کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم غذا سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا جسم ان میں سے کسی بھی چیز کو بنانے کا اہل نہیں ہے، تاہم ان بنی بنائی اشیاء کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے اور ایک سے دوسری شکل میں تبدیل کرنے کا اہل ضرور ہے، اور اس تبدیلی کے عمل کے دوران درکار توانائی حاصل کرتا ہے یا ضرورت سے زیادہ توانائی کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ ان 6 چیزوں میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس، چکنائی یعنی فیٹس، لحمیات یعنی پروٹینز، معدنیات یعنی منرلز، وٹامنز یعنی حیاتین اور پانی شامل ہیں۔ ان تمام اشیاء کو زندہ اجسام، خواہ حیوان ہو یا انسان، خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور خوراک میں موجود یہ بنیادی چیزیں اور کیمیائی مرکبات جسم کو حرارت اور قوت فراہم کرتے ہیں، ٹیشوز کی مرمت اور نشو و نما میں کام آتے ہیں، یوں جسمانی وظائف اور زندگی کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر قوت بخش چیز کا درون جسم ایک کردار متعین ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی اکیلا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا کام اور فعل سر انجام دینے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور اس طرح یہ تمام باہم مربوط ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے انسانی جسم اور خون میں ان 6 چیزوں کی موجودگی کے بغیر اچھی صحت اور زندگی کا قیام ناممکن ہے، اور چونکہ فطرت نے زندگی اور صحت کی بنیاد اعتدال اور توازن پر رکھی ہے، اس لیے ان چیزوں کا جسم میں اعتدال پر رہنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے جسم میں اگر کوئی چیز ضرورت سے بڑھ جائے تو دوسری اسی وقت کم ہو جاتی ہے۔ یوں جسم میں ان تمام چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود صرف توازن خراب ہونے جانے سے ہی صحت اور زندگی کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور عرف عام میں اسے ہی بیماری کہتے ہیں۔ اکثر وٹامنز جسم میں پائے جانے والے خامروں یعنی انزائمز کا بنیادی جز ہیں۔ یہ انزائمز بڑے لاحمیاتی سالموں جن کی بناوٹ پیچیدہ کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہوتی ہے کو کہا جاتا ہے، اور یہ خلیات کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور خلیات کے اندرونی نظام کو چلانے میں بھی ان کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یہ 2 مالیکیولز کو آپس میں جوڑ کر مخصوص قسم کے کیمیائی مرکبات بنا کر جسم کی مدد کرتے ہیں۔ جب 2 چھوٹے سالموں کی وجہ سے خامرے آپس میں جڑتے ہیں تو انہیں کو انزائم کہا جاتا ہے، اور وٹامنز کی کثیر تعداد انہی کو انزائمز پر مشتمل ہے۔ اس لیے جب اندرون جسم کسی ایک وٹامن کی کمی واقع ہو جائے
تو اس کی کمی سے خلیات کی صحت اور کارکردگی تنزل کا شکار ہو جاتی ہے اور بیماری جسم پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وٹامنس کی کمی سے جسم بیمار ہوا درست؟ اس وٹامن کی کمی کو دور کرنے کے لیے مصنوعی وٹامنس انسانوں اور پالتو جانوروں کو استعمال کروائے گئے، وہ تندرست ہو گئے یا ان کی تکالیف کم ہو گئیں۔ پھر جنگلی حیات، جانور ہوں یا پرندے، وہ اپنے وٹامنس کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ان کے تو کوئی معالج موجود نہیں ہوتے جو ان کی وٹامنس کی کمی کو جانچ کر انہیں مطلوبہ وٹامنس استعمال کروا دیتے ہوں۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے طبی ماہرین اور جدید سائنس اس بات پر مصر ہے کہ بیماریاں جراثیموں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ان جراثیموں کو ہلاک یا تلف کر دیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے نقصان دہ اور فائدہ مند ہر قسم کے جراثیم تلف ہو جاتے ہیں اور مریض نئے مختلف پیچیدہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان نئے پیدا ہونے والے مسائل سے نپٹنے کے لیے وٹامنس اور منرلز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دراصل جدید سائنس ابھی تک طے ہی نہیں کر سکی کہ بیماری کب، کیوں، کہاں اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے معالجین کے تجویز کردہ نسخے اینٹی بائیوٹکس، وٹامنس، منرلز، پین کلرز اور سکون آور ادویات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ مریض کو فوری فائدہ دینے کی آڑ میں اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قدرت نے اس نظام میں نظام زندگی کو چلتا رکھنے کے لیے سب اسباب مہیا کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ یہ جراثیم، یہ پودے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور اپنے مقام پر اپنے حصے کے فرائض نہایت دیانتداری سے سر انجام دے رہی ہے۔ ہر چیز قوانین فطرت کی پابند ہے، اپنے فرائض سے روگردانی نہیں کر سکتی، انسانوں کی طرح یہ نہیں کر سکتی، اپنے حقوق تو مانگے اور اپنے فرائض ادا نہ کرے۔ ان مخلوقات کی زندگی اور نظام میں کوئی کرنسی رائج نہیں، نہ ہی تجارت یا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے کہ اپنی ذہانت اور مکر و فریب سے دوسروں کی محنت سے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکیں یا وسائل اکٹھے کیے جا سکیں۔ یہ نظام مکمل طور پر بارٹر سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر کوئی چیز اس ایکو سسٹم سے کچھ لے رہی ہے تو اس ایکو سسٹم کو کچھ دے بھی رہی ہے۔ مسائل صرف انسانی مداخلت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ انسان اپنے فائدے کے لیے اس قدرتی نظام میں مداخلت کرتا ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے 3 ہی قسم کی زندہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں جن کی خوراک الکلائن یا ساتھی مادوں پر مشتمل ہے، وہ ان الکلائن مادوں کو بطور خوراک استعمال کرتے ہوئے اپنے فضلات تیزابیت یا ایسیڈیٹی کی شکل میں پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 2، وہ چیزیں جو ان تیزابی یا ایسڈک مادوں کو بطور خوراک استعمال کر کے نمکین یا سالٹس چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، وہ چیزیں جو ان نمکین یا سالٹس چیزوں کو استعمال کر کے الکلائن یا ساسی مادے پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ الکلائن چیزیں ان زندہ اجسام کی خوراک بن جاتی ہیں جو انہیں بطور خوراک استعمال کر کے تیزابیت یا ایسیڈیٹی والی چیزوں میں بدل کر اس ایکو سسٹم کو لٹا دیتی ہیں۔ کیمسٹری کی دنیا میں اس دنیا کی کوئی زندہ یا مردہ چیز ان 3 خواص الکلی، ایسڈ اور سالٹ کی خصوصیات سے خالی نہیں۔ ہر خاصیت کے اپنے اپنے منرلز، وٹامنز اور پروٹینز، نشاستیں اور چکنائیاں ہیں۔ ہر ٹیشو یا مفرد نسیج کی غذا مقرر ہے۔ جب ایک کمزور نسیج یا ٹیشو کو اس کی مقررہ غذا فراہم کر دی جائے تو اسے اپنی ضرورت کی 6 کی 6 اقسام کی چیزیں میسر آ جاتی ہیں، جن کی مدد سے وہ افعال درست کر لیتا ہے اور اپنے نظام میں پیدا ہونے والی کمزوریاں اور خرابیوں کو از خود درست کر لیتا ہے۔ دنیا میں موجود جتنے بھی قسم کے پروٹینز ہیں، ان کی بنیاد 20 امائنو ایسڈز پر مشتمل ہے۔ ہر زندہ چیز، خواہ انسان ہو یا حیوان یا پودا، انہیں اپنی ضرورت کے مطابق ترکیب دے لیتا ہے۔ غذا میں استعمال ہونے والے پروٹینز کو اس چیز یا زندہ جسم کا نظام ہضم
توڑ کر ان کے بنیادی امینو ایسڈز میں بدل کر اپنی ضرورت کی نئی ترتیب میں بدل کر اپنی قسم کا پروٹین تیار کر لیتا ہے۔ امینو ایسڈز کو تیار کرنا جراثیم یا مائکروبس کی ڈیوٹی ہے، اور ہم ان جراثیم یا مائکروبس کو اپنا دشمن قرار دے کر مارنے میں لگے ہیں۔ اسی طرح وٹامنز کے 40 یا 41 گروپس ہیں، اور انہیں تیار کرنے کی ذمہ داری بھی ان نظر نہ آنے والے مائکروبس یا جراثیموں کی ہے۔ اسی طرح پودوں کی غذا میں استعمال ہونے والے بنیادی اجزاء یا مرکبات کی تیاری کا کام بھی انہی جراثیم کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ساری بات کو آسانی سے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں یہ پودے انسان ہوں یا حیوان، یہ اسمبلنگ کی فیکٹریاں ہیں۔ جس طرح آج کل کے بڑے بڑے ادارے اپنے جہاز، گاڑیوں یا موبائلز میں چھوٹے اداروں کے تیار کردہ پرزوں سے اسمبل کر کے اپنے پروڈکٹس مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، کوئی بڑا ادارہ اپنی ضرورت کی ہر چیز خود تیار نہیں کرتا، انہیں سبلیٹس کے ذریعے تیار کرواتا ہے۔ اسی طرح یہ جراثیم اور فنجائی قدرت کی طرف سے سبلیٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سبلیٹس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا بے کنی فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ جس طرح قدرت میں موجود ہر چیز الکلی، ایسڈ یا سالٹ کی کیٹیگریز میں سے تقسیم ہے، اسی طرح امینو ایسڈز، منرلز اور وٹامنز بھی الکلی، ایسڈز اور سالٹس کی تقسیم سے باہر نہیں۔ دوسرے طریقہ علاج سے کوئی گلہ نہیں، افسوس طبی طریقہ علاج کے معالجین پر ہے۔ ان کے پاس علم کی یہ روشنی موجود ہے، لیکن وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے پر توجہ نہیں دیتے۔ الیکٹرانک پی ایچ میٹرز عام ہیں، ابتدائی جماعتوں کے بچے لیے پھرتے ہیں۔ حکماں حضرات یہ نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کا مزاج جاننے کے لیے پی ایچ میٹر کا استعمال سیکھ لیں۔ کسی بھی چیز میں الکلی، ایسڈ یا سالٹ کے درجہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی میں کم، کسی میں درمیانے درجے، اور کسی چیز میں یہ اثرات شدید ہوں، لیکن وہ چیز ان میں سے کسی نہ کسی خصوصیت کو اپنے اندر ضرور رکھتی ہوگی۔ اپنے درجات کے مطابق مرض اور دوائی یا غذا کا درجہ بھی ہونا ضروری ہے۔ آسانیاں تلاش کرنے والوں کے لیے میری گزارش ہے، لمبی لمبی بحثوں کے بجائے اگر عملی طور پر اتنا کام کر لیں تو طب کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان حکماں حضرات کی اپنی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ ہر حکیم مکینک بننا چاہتا ہے، کوئی اچھا مکینک بن گیا، کوئی ہلکا، لیکن کامیاب انجینئر بننے کی سوچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ایسیڈیٹی رکھنے والی غذا یا دوا میں سے مسکولر ٹیشو کی ضرورت کی تمام اشیاء، خواہ نشاستیں ہوں، مٹھاس، چکنائیاں، وٹامنز یا منرلز شامل ہیں۔ پانی ان میں شامل نہیں کیونکہ وہ کیریئر کا کام کرتا ہے۔ یہی ہارڈ سالٹس کا غدی انسجا کے لیے ہے، اور یہی کچھ نروس ٹیشوز یا اعصابی انسجا کے لیے الکلائن اغذیہ اور ادویہ میں کار فرما ہے۔ پھر ذہن نشین کر لیں، ہر ٹیشو کی ضرورت کی تمام اشیاء اس ٹیشو کی متعلقہ خصوصیات رکھنے والی چیزوں میں موجود ہوتی ہیں۔ قدرت کی پیدا کردہ یہ ننھی منھی فیکٹریاں اپنا کام نہایت دیانتداری سے سرانجام دے رہی ہیں۔ ان کی موجودگی میں ان بڑے بڑے دوا ساز اداروں اور لیبارٹریوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایمیزون کے جنگلات اور کسی پہاڑی یا تودے کی بلندی پر موجود درخت، صاف پانی اور گندے پانی میں پلنے والی مخلوق، جنگلوں اور صحراؤں میں پائے جانے والے جانور اور پودے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ مالیاتی نظام نے پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ جمانے کے لیے جو گورکھ دھندا پھیلایا تھا، سہولیات حاصل کرنے کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کے چکر میں اس جال کے اندر پھنس چکا ہے۔ ساری انسانیت کو کیمیکل غذاؤں اور کیمیکل ادویات کے چکر میں پھنسا کر خود اپنے لیے آرگینک فوڈ اور آرگینک ادویات کا انتظام کر چکا ہے۔ میرا ان سب سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اتباع حضرات سے پرخلوص اپیل ضرور کرتا ہوں، اپنے علم، اپنے حوصلے اور ذہنی سطح کو اس مقام تک ضرور بلند کر لیں جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی انہیں چھوٹی نظر آئے۔ مجھے علاج کی دنیا میں آتے وقت جو پہلا سبق دیا گیا تھا، اگر کسی چیز کے اثرات کو ختم کرنے کا طریقہ
یا چیز تمہارے پاس موجود ہے تو اس چیز کو استعمال کرنے سے کبھی نہ گھبرانا، اسے موقع پر ضرور استعمال کرنا، اور اگر کسی چیز کے نقصان یا اثرات ختم کرنے کے متعلق تمہیں معلوم نہیں تو کبھی کوئی چیز استعمال نہ کروانا، خواہ وہ راہ کی چٹکی ہی کیوں نہ ہو۔ میں گاڑی چلانا سیکھنے والے کو ہمیشہ ایک نصیحت ضرور کرتا ہوں، گاڑی چلانا نہیں، گاڑی روکنا سیکھو۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں میں جب اور جہاں چاہوں گاڑی روک سکتا ہوں، پھر رفتار کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہی چیز علاج اور ادویات پر بھی صادق بیٹھتی ہے۔ مجھے یقین ہے آج تک آپ کو اس سے بڑا علاج اور آسان علاج کا طریقہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اگر آپ اس ویلاگ کو سمجھ گئے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں یا ان پڑھ، علاج کرنا آپ کے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، نئی چیز کی تلاش کو ترک کر دیں، اپنے وقت اور وسائل کو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ مثال سے سمجھیں وہ فوج جس کے پاس نئے سے نئے اور جدید اسلحہ کے انبار لگے ہوں، لیکن وہ فوج ان کے استعمال میں ماہر نہیں۔ اس کا مقابلہ ایسی فوج سے ہو جس کے پاس ہتھیار پرانے اور کم تر درجہ کے ہوں، لیکن اس کے فوجی ان پرانے اور کم تر درجہ کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہوں، انہیں اپنے ہتھیاروں کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح علم ہو، وہ جانتے ہوں اپنے گھٹیا ہتھیاروں سے کس طرح کام لینا ہے۔ کیا جدید ہتھیاروں سے لیس فوج ایسی درست تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اتباع کے پاس ایک مکمل علم موجود ہے جس کی خوبیاں، خامیاں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے صدیوں کے تجربے کے بعد آپ کے پاس موجود ہیں۔ انہیں حاصل کرنا بھی مشکل نہیں، ان کی رسد بقدر ضرورت دستیاب ہے۔ ان کے استعمال پر اپنی گرفت مضبوط کریں، نہ کہ نئی سے نئی چیز کی تلاش میں وقت، صلاحیت اور وسائل ضائع کریں۔ یاد رکھیں، فائدہ کسی چیز میں نہیں، کسی چیز کے درست موقع استعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ درست موقع کو پہچاننا تشخیص اور کسی چیز کا درست موقع پر استعمال کروانا تجویز کہلاتا ہے۔ تشخیص اور تجویز کی صلاحیت بڑھانے پر توجہ دیں۔ آپ کے پاس جو کچھ پہلے ہی موجود ہے وہ امراض اور مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر دوبارہ دہرا دوں، آپ کے پاس اغذیہ کی گروپ بندی کا چارٹ موجود ہے، آپ کے پاس پی ایچ میٹر موجود ہے، آپ صرف پی ایچ فیکٹر سے ہر چیز کا مزاج جان سکتے ہیں، ہر دعا کے اثرات جان سکتے ہیں، ہر غذا کے اثرات جان سکتے ہیں، ہر مریض کی درست تشخیص کر سکتے ہیں۔ اگر اب آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ اس کام کو چھوڑ کر سائیکل مرمت کی دکان کھول لیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اسے بھی کہ کامیابی کا دار و مدار آپ کی مہارت پر منحصر ہے، نئی سے نئی ادویات پر نہیں، اور یہی ازل سے فطرت کا طے شدہ اصول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔